ارشادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ ناظرین کے سوالات اور مفتیان کرام کے جوابات رمضان المبارک کے مہینے میں بکثرت روزے سے متعلق تو لوگ سوالات کرتے ہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ نماز تراویح اور اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، فطرات، یہ بھی کئی طرح کے ایسے شرعی مسائل کہ جو رمضان شریف میں ہی لوگ ادائیگی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران وہ پوچھتے بھی ہیں۔ تو آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے ایسے سوالات وہ بھی ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد ماجد عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ روزے کی حالت میں اسٹیم لینا، بھاپ لینا، بعض اوقات اس میں کوئی لیکوڈ یا کوئی اور چیز ڈالی جاتی ہے اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا ہے، یعنی نارمل پانی کی بھاپ لے رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، ایسی صورتوں میں چاہے نارمل پانی ہو، اس کو گرم کیا، اس کی بھاپ لیتے ہیں ناک کے ذریعے، چاہے اس میں کوئی میڈیسن ڈالی ہو، دونوں ہی صورتوں میں کوئی شخص جان بوجھ کر یوں بھاپ اگر اس کی لے گا تو دونوں ہی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ کھینچنا پایا جا رہا ہے، یہ باقاعدہ قصدن جان بوجھ کر یہ کھینچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح ہے، تو کیا کریں؟ ایسی جو نزلے زکام میں بعض اوقات یہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اور آپشن ہے؟ بالکل ظاہر ہے، آپشن تو موجود ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھاپ لیتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر آپشن تو دیگر بھی موجود ہیں۔ کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح جیسے وہ ویزلین وغیرہ ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، ناک کے اوپر کے حصے پہ لگا لی جائے، یعنی بیرونی استعمال کچھ بیرونی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید بھی ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ روزہ ہے، میڈیسن استعمال نہیں کی جا سکتی، بھاپ نہیں لی جا سکتی، تو ظاہر ہے کوئی الٹرنیٹ ڈاکٹر بیان کر ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، ورنہ پھر آرام کر لیں، یعنی اگر اس روزے کو تو کچھ آرام کر لیں اور روزے کو پورا کرنا ہے۔ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خالی پانی کی ہم بھاپ لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ تو یوں ٹوٹ جائے گا کہ یہ آپ کا قصدن ہی یہ کھینچنا یہ پایا گیا۔ حضرت یہ تو بتائیں پھر یہ مطلب صرف دھواں، بعض اوقات تو ہم باہر نکلیں، گاڑیوں کا دھواں، فلاں دھواں، بہنیں خواتین کچن میں ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، دھواں، تو یہ معاف ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، جیسے پانی کی جو بھاپ کا مسئلہ ابھی بیان ہوا کہ اگر وہ قصدن اس کو لے گا تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کھانا بن رہا ہے یا کسی نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اب وہاں سے اس کا گزر ہوا اور وہ بھاپ اس کے ناک میں چلی گئی، تو ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نارمل سانس لے رہے ہیں، جی نارمل جو سانس لے رہے ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں کا دھواں ہے، گھر میں عورتیں کھانا وغیرہ بناتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے بھاپ وغیرہ تو نکلتی ہے، روٹی بناتے ہوئے بھی، سالن بناتے ہوئے بھی بھاپ اٹھتی ہے، بھاپ نکلتی ہے، پانی کی بھی نکلتی ہے، تو اس صورت میں چونکہ قصد نہیں پایا جا رہا ہوتا تو اس لیے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک جی، سوال۔ میرا نام محمد عادل ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنا خون کسی مریض کو دینا یا اپنا خون ٹیسٹ کروانا کیسا؟ جی، خون نکلنے سے بھی کیا روزہ ٹوٹے گا، یا خون بلڈ کسی کو دینا ہے تو کیا فرماتے؟
دیکھیے یہ اصول یاد رہے کہ روزہ ٹوٹنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز انسان کے جسم کے اندر داخل ہو، جو منافذ اصلیہ ہیں ان کے ذریعے، کھانے کے ذریعے سے، پینے کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بدن سے کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کسی کو بلڈ دیا ہے تو بلڈ نکالا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یوں ہی ٹیسٹ کے لیے بلڈ لیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اس بات کا دھیان ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اگر معلوم ہے کہ بلڈ کسی کو دیں گے، خون کسی کو دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا روزہ پورا کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو اس کی احتیاط کر لیں۔ باقی خون دینے سے، خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ایک تو یہ کہ باقاعدہ لیبارٹری میں جا کے، اور کئی طرح کے فاسٹنگ میں جو ٹیسٹ ہونے ہیں، تو ناظرین اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ عصر کے بعد جاتے ہیں، 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوگی تو وہ لیب میں بلڈ دے کر آ جاتے ہیں۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلڈ دے سکتے ہیں، لیب میں بھی بلڈ دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ خود گھر میں بھی شوگر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے، تو بلڈ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹ جائے گا؟ ظاہر ہے وضو میں تو اتنا بلڈ آپ نے سرنج سے کھینچ جی لیا۔ وضو تو ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرنج کے ساتھ کھینچتے ہیں، بعض اوقات جو گھر میں شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں بھی اتنا بلڈ نکل آتا ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ ہاں جائے وہ بھی بہنے کے قابل ہی ہوتا ہے تقریباً، تبھی تو وہ سٹک پر آ رہا ہوتا ہے، جی۔ تو وہ بھی وضو توڑ دے۔ وضو توڑ۔ وضو توڑ۔ اچھا بات کو وضو اور روزہ دونوں یہ مکس نہ کیا کریں، روزہ توڑنے والے اپنے اسباب ہیں، وضو ٹوٹنے والے وہ اس کے اپنے اسباب ہیں، لیکن ان دونوں کو آپس میں یوں احکامات کے اعتبار سے ان دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال ہے، اگر کسی نے پلاٹ خریدا اور اس نیت سے خریدا کہ اس کو گھر بنا کے رینٹ پہ دوں گا، تو اب اس پلاٹ پہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ان پر تو ویسے ہی زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو اشیاء ہیں وہ جب مال تجارت ہو جاتی ہیں تو تب ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب مال تجارت ہونے کی کیا صورت ہے؟ مال تجارت ہونے کی صورت یہ ہے کہ بیچنے کے ارادے سے خریدا اور صرف بیچنے کا ہی ارادہ ہے اور کوئی نیت نہیں ہے، ٹھیک۔ یعنی انویسٹ کی نیت سے، بیچنے کے ارادے سے خریدا، تو جب تک بیچنے کی نیت باقی رہے گی تب تک ہر سال اس پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ مال تجارت کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے گھر لیا، جیسا کہ انہوں نے سوال کیا، اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، یا گھر لیا، گھر لینے کے بعد لیا تو بیچنے کے لیے تھا، پھر خیال کیا کہ چلیں اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، کرائے پر دے دیتے ہیں، تو جب کرایہ پر دے دیں گے یا لیا ہی کرائے کی نیت سے ہے تو اب جو پراپرٹی کی ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک کرائے کا تعلق ہے، کرائے کے متعلق بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا پھر کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا حکم تو ہماری عام آمدن کی طرح ہے۔ ٹھیک۔ جیسے ایک ملازم ہے، اس کو کسی جگہ سے سیلری ملتی ہے، یا کوئی کاروبار کرتا ہے، اس سے وہ آمدن حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ مکان ہے، وہ کرائے پہ دے دیا، آمدن حاصل ہو رہی ہے، اب یہ جمع ہو جائے گا تو سال کے آخر میں دوسرے اموال کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، خرچ ہو جائے گا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کرائے پر دیا ہے تو ساتھ اگرچہ نیت یہ باقی ہے کہ اچھا گاہک ملے گا تو بیچنا بھی ہے، فی الحال کوئی نہیں ہے تو چلو کرائے پہ دے دیتے ہیں، دکان کرائے پہ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مارکیٹ بالکل بیٹھ جاتی ہے، اور یا یوں سمجھے کہ کچھ ملکی معاملات ایسے ہوتے ہیں کبھی کچھ، تو اس وجہ سے ابھی یعنی کاروبار اس فیلڈ کا اچھا نہیں ہے، پراپرٹی کا اچھا نہیں ہے، فلاں کا اچھا نہیں ہے، تو اب ان کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی بیچنا نقصان دہ، اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں، یعنی رینٹ پر دے دیں، جی تو اب بھی کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیے وہی صورت ہے، یعنی اولاً جیسا کہ میں نے کہا پراپرٹی پر جو زکوٰۃ کی صورت ہے وہ فقط اسی صورت میں ہے کہ پراپرٹی خریدی، خریدتے وقت بیچنے کا ارادہ تھا، جب تک بیچنے کا ارادہ باقی رہے گا تب تک اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیچنے کا ارادہ تو اس کا اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ مگر اس نے کرائے پر بھی دے دی، مگر جو ہی یہ اس کو رینٹ آؤٹ کرے گا، جو ہی یہ اس کو کرائے پہ دے گا، تو اس کی وہ والی جو نیت تھی بیچنے والی وہ مائنس ہو جائے گی۔ وہ مائنس ہوگی۔ ٹھیک۔ جب وہ مائنس ہو جائے گی تو ایسی صورت میں پھر پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا یہ جو پلاٹ جیسے انہوں نے کہا کہ لیا اور اس پہ گھر بنانا ہے، تو جو تجارتی اگر پلاٹ یعنی جس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ پہلے گھر بنائیں گے پھر اس کو بیچنا ہے،
ہے ٹوٹل وہی نیت بیچنے کی، تو اب اس کا کیسے حساب کتاب بنے؟ اس میں بھی یہی صورت ہوگی ہوں، کہ اگر فقط زمین خریدی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ زمین خریدی ہے، اس پر مکان بنائیں گے، مکان بنا کے اس کو بیچیں گے، ارادہ بیچنے کا ہی ہے، تو اس کی ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی ویلیو پر، یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کرام، ویلیو پر زکوٰۃ، یعنی اب بھی جو اس کی ویلیو ہے، خرید پہ نہیں۔ اور یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت ہم نے تو 10 لاکھ کا لیا تھا تو ابھی بھی اس کی 10 لاکھ ہی ویلیو ہم رکھیں گے اور 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے، نہیں، اب اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ زیورات میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہم نے خریدا تو تھوڑے سے پیسوں میں تھا، میں نے کہا اس کا مطلب آپ کی ویلیو بڑی نہیں ہے زیورات کی؟ نہیں، وہ تو 5,000 کا گولڈ لیا تھا، جب لیا تھا تو آپ کوئی آدمی کہے کہ ہاں 5,000 6,000 کے حساب سے مجھے بیچ دو بھائی، تو نہیں بھیجیں گے، نہیں اس اور کی ویلیو۔ نہیں بیچیں گے، معلوم ہے کہ ویلیو بڑھ گئی ہے، ہاں، تو ظاہر ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں میں نے 10 لاکھ کی خریدی تھی، ابھی 5 لاکھ کی ہو گئی ہے، نہیں میں 10 لاکھ کی ہی زکوٰۃ دوں گا کیونکہ میں نے 10 لاکھ کی پہلے ویلیو خریدی، زیادہ تھی۔ پہلے ویلیو زیادہ تھی، تو اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہاں یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ بھئی میں نے خریدا تو 5 لاکھ کا تھا، خریدا تو 5,000 کا تھا، اب یہ 10,000 یا 10 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے، تو اب میں وہی زکوٰۃ میں وہی ویلیو کاؤنٹ کروں گا جس میں نے لیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کا اصول یہی ہے کہ جس دن آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو گئی، یعنی پورا سال آپ کا گزر گیا، اسلامی سال کی وہی تاریخ دوبارہ آ گئی، تو اب آپ کو اس کی ویلیو دیکھنی ہے، اب وہ چاہے کم ہو گئی ہے چاہے زیادہ ہو گئی ہے، جو ویلیو اس وقت ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پلاٹ ایک تو وہ کہ جس کو سال چلتا ہوا آ رہا ہے، پچھلے سال بھی لیا تھا اور وہ پڑا ہوا ہے ابھی، اس کو بھی ہے تجارتی پلاٹ، ایک وہ جو بیچ میں لیا ہے ابھی 2 مہینے پہلے لیا ہے تو اس کو سال نہیں ہوا تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی جی اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر تجارت کی نیت سے لیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ جیسے مثلاً ابتدائی طور پر کسی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں سال کی ابتدا میں، اب سال کی انتہا میں اس کے پاس 20 لاکھ روپے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے نصاب میں اضافہ ہو گیا۔ صحیح۔ اب وہ اضافہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، چاہے اس نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے یا اس نے کوئی اور مال تجارت خرید لیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا جو نصاب تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یوں ہی اگر سال کے شروع میں اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے اور سال کے اینڈ میں جب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس وقت اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس کے نصاب میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ نصاب میں کمی ہو جانا یا زیادتی ہو جانا۔ اعتبار دوران سال کا نہیں ہوگا، اعتبار اس آخری تاریخ کا ہوگا جس تاریخ میں ہمارا سال پورا ہو گیا، اس وقت جو بھی اس کے پاس ہوگا اس کی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ سال کے شروع میں یہ صاحب نصاب ہوا، 15 شعبان کو مثال کے طور پر صاحب نصاب ہوا، اور 15 صفر کو مثلاً یہ 0 پر چلا گیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، تو یہ اس کا جو سال تھا یہ مائنس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ صاحب نصاب ہوگا، پھر دوبارہ سے اس کا سال شمار ہوگا۔ ہاں مال کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے اس کے پاس، تو یہ سال تو چلتا پھر رہے۔ یہ سال چلتا رہے گا، کم ہوتا رہے بڑھتا رہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، سال کے اینڈ میں دیکھا جائے گا، جتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا اور جتنا کم ہوا ہے وہ مائنس ہو جائے گا۔ جی، اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ سال کی تاریخ آپ کو یاد رکھنی، کس اسلامی مہینے کی تاریخ وہ آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اور آپ اس کے مطابق آپ نے، یعنی اب آپ کے نصاب میں جو کچھ بھی اضافہ ہوا اور جو کمی ہوئی وہ تاریخ کے اعتبار سے اس تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کئی چیزیں آپ نے اس تاریخ کے بعد آپ کے پاس آ رہی ہوں، تاریخ پہلے آ چکی ہے، اور یا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خرچ پہلے کر چکے ہیں، اس طرح کا معاملہ اس تاریخ سے پہلے جی تو یعنی یہ تاریخ فکس اگر نہیں کی ہوئی، اور کئی ناظرین ایسے ہیں، ناظرین کی جو یہاں بات کریں عام پوچھنے والا تو وہ آ کے ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ بتا دیں میں کون سی تاریخ فکس کروں، تو اس کو کیا آپ جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تاریخ ہم نے فکس نہیں کرنی، تاریخ وہ شخص فکس کرے گا جو صاحب نصاب ہوا ہے۔ اچھا اب اس کو یاد ہی نہیں ہے، وہ کیسے فکس کرے گا، کیسے تعین کرے گا تاریخ کا؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا غالب گمان کر لے کہ میرے پاس رقم کب آئی تھی، میں صاحب نصاب کب ہوا تھا، غالب گمان کر لے، اپنی ایک تاریخ مقرر کر لے اور پھر اسی تاریخ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے
اگر تاریخ مقرر نہیں کی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تاریخ مقرر نہیں کی، بس ایسے ہی زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں، صاحب نصاب ہوئے تھے 15 شعبان کو، زکوٰۃ دے رہے ہیں 15 رمضان کو. اب ایک تو یہ پورے کا پورا ایک مہینہ سمجھے لیٹ بھی ہو جائے گا، دوسرا حساب کتاب میں بھی فرق آئے گا. یعنی جو شخص 15 شعبان المعظم کو جو شخص صاحب نصاب ہوا تھا، تو جب وہ حساب کتاب کرے گا وہ بھی 15 شعبان کو ہی کرے گا. اب یہ زکوٰۃ دے رہا ہے 15 رمضان کو، حساب کر رہا ہے 15 رمضان کو، حالانکہ اس کا سال پورا ہو رہا تھا 15 شعبان کو. نتیجہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ 15 شعبان کو تو اس کے پاس 50 لاکھ روپے تھے، مگر 15 رمضان تک اس کے پاس وہ 10 لاکھ روپے رہ گئے، اس نے اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لیے. تو اب کیا ہوگا کہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی 50 لاکھ پہ اور اس نے زکوٰۃ ادا کی 10 لاکھ پہ. تو اس لیے تاریخ کا ایک مرتبہ غالب گمان کر کے تعین کر لیں اور پھر اسی تاریخ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. جی مزید. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اکثر سحری کرنے کے بعد مسواک کرتا ہوں میں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسوڑوں سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی کیفیت میں بندہ سو جاتا ہے نماز وغیرہ پڑھ کے، تو وہ جو خون کا رسنا ہوتا ہے وہ منہ میں جمع ہو رہا ہے، جو تھوک کے ذریعے عموماً پیٹ میں چلا جاتا ہے بے دہانی میں. تو اس صورت میں کیا روزہ ہمارا رہ جائے گا یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی غالب گمان اگر یہ ہوا کہ خون حلق سے نیچے اتر گیا ہے تھوک کے ساتھ مل کر، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے. جس کو پتہ ہے کہ مسواک استعمال کرنے سے بلڈ نکلے گا، خون نکلے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسواک استعمال نہ کرے. جب روزہ افطار ہو جائے تو اس کے بعد مسواک استعمال کرے، یا جب سحری کا ٹائم ابھی کافی زیادہ باقی ہے تو اس وقت وہ مسواک استعمال کر لے تاکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ رہے. یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ مسواک کے ریشے جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتریں. مسواک کے ریشے اگر حلق سے نیچے اتر گئے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جی، اور اسی لیے ہمارے فقہا منع کرتے ہیں وہ والی مسواک ہے جس کے ریشے زیادہ چھوٹتے ہیں، زیادہ چھوٹتے ہیں وہ نہ کی جائے. وہ نہ کی جائے. مسواک کرنا منع نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید صبح میں ہی مسواک ہو سکتی ہے، ظہر میں نہیں ہو سکتی، عصر میں نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. آپ ٹوتھ پیسٹ تو ویسے نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں، کیونکہ اس سے تو دشوار ترین معاملہ ہے اور لوگ اپنا روزہ ہی توڑ بیٹھتے ہوں گے. باقی رہا آپشن وہ مسواک کا ہے. اب اگر اس کو بھی استعمال نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ٹھیک نہیں ہوگا. اور کئی اعتبار سے آپ کی مسجدوں کی حاضریاں، مسجد میں جانا، ذکر و اذکار بھی کرنا، ظاہر صفائی ستھرائی ایک اہم ترین حصہ ہے اور اسلام کو پسندیدہ، اور مسواک تو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے مسواک کا استعمال رکھیں. اور جن کو اس طرح یوں تسلی نہیں ہوتی تو پھر سحری میں آپ اچھی طرح یہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں گے تو بھی آپ کا سلسلہ چل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے وہی خیال رکھیں، ایسے لوگ کہ جن کو سحری کرتے ہی فوراً کچھ استعمال کرتے ہیں تو یا تو ان کو یہ والا معاملہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وومٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات بھی کھانے کے بعد ان کو ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی بہرحال خیال رکھنا ہوگا. جی میرا نام اسامہ ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا، اگر کسی وجوہات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ جی، رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں ہے، چھوٹ گیا ہے. دیکھیے، رمضان کا روزہ اگر رکھا ہی نہیں ہے اور وجہ اس کی وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو ایسا شخص تو گناہ گار نہیں ہوگا. کہ جن افراد کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو ایسے جو افراد ہیں ان کے لیے تو گناہ نہیں ہے. ہاں، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، یا خود ہی وجہ بنا لی اور حقیقت میں وہ وجہ نہیں تھی، تو ایسا شخص جو ہے وہ سخت گناہ گار بھی ہوگا. اور ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ زندگی بھر روزہ رکھ لے تب بھی اس روزے کے متبادل نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی برکات وہ پا ہی نہیں سکتا بھلے زندگی بھر. باقی قضا تو ایک کرنی اسے، قضا روزے کی ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ نہیں ہے. کفارہ خاص انہی لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دیں. جی، جس نے روزہ رکھا اور بغیر عذر شرعی روزہ توڑ دیا، اور روزہ توڑنے میں کفارے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط بھی پائی گئیں، تو ایسی صورت میں پھر ان پر کفارہ لازم ہوگا. جی، اس کا خیال بہت ناظرین کرام ضروری رکھنا ہے، کیونکہ ہر وقت ضروری نہیں کہ وہ عذر ایسا ہے کہ روزہ توڑنے کی اجازت مل جائے.
تو جس طرح ہو سکے، بعض کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کو، بخار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اور بھی، تو جہاں تک ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ چونکہ دارالتعلیم سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ انجیکشن لگنے سے، ڈرپ لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے اگر پہنچ سکتے ہیں کہ افطار تک اور آپ کو روزہ توڑنے کی نوبت نہ آئے تو پھر یہی ذریعہ اختیار کریں، بلا وجہ ڈرپ انجیکشن کی طرف بھی نہ جائیں، اور اگر لگواتا ہے کوئی تو روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا، لیکن دوائی کھا کر یا کچھ اور کھانا پینا کھا کے جہاں ابھی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے تو وہاں اس طرح اپنے روزوں کو نہ توڑیں۔ پھر اگر کفارے کی شرائط پائے گی تو کفارہ بہت سخت ہے، ایک روزہ توڑنا اگر پایا گیا اور جس پر کفارہ لازم آ رہا ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے۔ اب 2 مہینے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یکم سے شروع کیے تو 2 مہینے چاہے وہ 29 کا ہو 30 کا ہو وہ آپ کو 2 مہینے رکھنے، اگر بیچ میں آپ نے کفارے کے روزے رکھنا شروع کیے تو پھر 60 دنوں کا اعتبار ہے، یعنی 2 تاریخ کو رکھا، 3 سے آپ نے شروع کر لیا تو آپ پورے 60 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے، پھر ایک روزہ وہ جو توڑا تھا اس کی قضا بھی کرنی ہے، اور اگر کسی وجہ سے بیچ میں نہیں رکھ پائے، یعنی جیسے مردوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، بیمار ہو گیا کچھ اور معاملہ تو 60 کی گنتی دوبارہ سے شروع کرے گا، پھر اس کو کرے گا، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اور یہ احتیاط تو فرض والی احتیاط ہے کہ ہم سے روزہ ٹوٹے نہیں، کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے کہ روزہ ٹوٹ جائے اور اس کے اوپر کفارے وغیرہ کے یہ معاملات آئیں۔ ہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر قضا ہوگی، کفارہ وہاں نہیں ہوگا، جہاں شریعت روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے تو وہاں کفارہ نہیں ہوگا، قضا کے طور پہ ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پرانے دور کے سکے اور نایاب چیزیں جو بیش قیمتی ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ پرانے دور کے سکے، نایاب چیزیں بظاہر تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، لیکن عام مارکیٹ میں لے کے جائیں تو ظاہر اس کی مارکیٹ ہی وہی ہوگی جو جہاں بکتی ہیں جیسے۔ ہاں دیکھیں، اس میں اصل یہ ہے جو سونا چاندی ہے یہ ثمن اصلی کہلاتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح وہ کرنسیاں جو چلتی ہیں، جن کا چلن موجود ہے، جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ جو سکے ہیں پرانے دور کے، یہ اگر کسی نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ویسے اگر اس نے خرید کر اپنے پاس رکھ لی ہیں، چاہے کتنے ہی مہنگے کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ یہ کرنسی میں شمار ان کا نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی نے اپنے پاس جمع کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص ویسے ہی خریدتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو جمع کرنے کا شوق ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے خریدے ہیں اور ارادہ اس کا ان کو بیچنے کا ہے، یعنی بطور مال تجارت اس نے خریدے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ جی مزید سوال۔ وہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا بھول کر مسجد بیت سے نکل جانا کیسا؟ اعتکاف کیا ہو اور مسجد بیت سے بھول کر نکل جائے۔ جی، عورت نے گھر میں سنت اعتکاف کیا ہوا ہے، یعنی رمضان کے آخری جو 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، بھولے سے بھی مسجد بیت ہے اس سے نکل جائے گی تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی جبکہ جن جن چیزوں کی حاجت کے طور پہ باہر جانے کی اجازت ہے وہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، ویسے ہی بھول کر مسجد بیت سے باہر نکل گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اب اس کا حکم شرعی ہوگا کہ 1 دن کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ رمضان کے دن باقی ہیں تو رمضان کے دنوں میں ہی 1 دن کی قضا کر لے، ورنہ بعد میں قضا کر لے۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ رمضان میں تو ویسے بھی روزہ رکھنا ہی ہے، تو مغرب کی نماز سے لے کر دوسرے دن مغرب کی نماز تک قضا کی نیت سے مسجد بیت میں چلی جائے، اور روزہ بھی رکھنا اس میں ضروری ہے۔ روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جی سوال ہے کہ عورت کی زینت کے زیورات جو وہ استعمال کر رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو نارمل آرٹیفیشل ہیں اور دوسرا یہ کہ واقعی سونا چاندی کے ہیں، تو دونوں اعتبار سے آپ بتائیں۔ جو آرٹیفیشل ہیں ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو سونا چاندی ہے، یاد رہے کہ سونا چاندی کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو زکوٰۃ سے خارج ہو۔ سونے کے چاہے برتن بنا کے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، سونے کے زیورات موجود ہیں، سونے کی اگرچہ مرد کی انگوٹھی بنائی ہوئی گھر پہ رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے وہ پہنتی ہے، چاہے اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ پہنتی نہیں ہے، بچی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی صورت ہے سونے کی اور چاندی کی،
ان میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زیورات کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات عورتیں پہنتی بھی ہیں پھر کہتی ہیں بچوں کے لیے ہیں یا بچوں کے لیے، کیا کہیں گے آپ ایسی خواتین کو بھی، ایسے والدین کو بھی؟ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ارادہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، عورتیں خود استعمال بھی کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ایسی صورت ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ عورت کی اپنی ملکیت ہی ہوتا ہے، تو نصاب کی جو شرائط ہیں وہ اگر پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر تو بچے بالغ ہیں تو یہ کہنا کہ ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کی ملکیت ہے، تو خالی کہنے سے ان کی ملکیت نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا، ان کا قبضہ کروانا ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، اب بے شک وہ والدہ کو پہننے کے لیے دے دیں، اب ہم کہیں گے کہ وہ بالغ بچے یا بچی کی ملکیت ہو گیا، تو اب وہاں زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے کہ اگر وہاں پہ نصاب موجود ہے بچے یا بچی کے پاس تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کی ملکیت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ جو میری نابالغ بچی ہے اس کی ملکیت کر دیا یا نابالغ بچے کی ملکیت کر دیا، تو یہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ بچوں کے والد کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ میں نے فلاں نابالغ بچے یا بچی کو تحفہ دے دیا اور اس کی طرف سے بچوں کا والد قبضہ کر لے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ نابالغ بچے یا بچی کی ملکیت ہو گیا۔ اب جب ان کی ملکیت ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ نابالغ بچے ہیں، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا اس میں تو متعین ہی کرنا ہوگا نا، مثلا ایک خاتون کے پاس یہ بندے ہیں، یہ کڑے ہیں، یہ لاکٹ ہیں اور یہ سب پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک ساتھ رکھے بھی سب پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک فلاں کے، ایک فلاں کو، ایک فلاں کو دینا ہے، کچھ فلاں کو دینا ہے، کچھ یہ دینا ہے، ایک یہ نیت یا دوسرا جو بھی آپ نے آپشن بتایا، تو یہ متعین کر کے والد کو دینا ہوگا نا الگ سے، کہ یا بس پڑا ہوا جہاں بھی ہے وہیں کافی ہو جائے؟ نہیں دیکھیں متعین کرنا ضروری ہے نا، ہاں جیسے دو بچے ہیں، دو بچوں کو الگ الگ دیا جا رہا ہے، تو جب ان کو گفٹ دیا جا رہا ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے، تو اس کا متعین کرنا ضروری ہے، تعین کر کے ان کے والد کے ہاتھ میں دینا ہوگا کہ یہ فلاں بچے کا ہے، یہ فلاں بچی کا ہے، والد نے ان کی طرف سے قبضہ کر لیا تو اب یہ ان کی ملکیت شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو والد اپنی یہ شوہر اپنی زوجہ کو استعمال کے لیے دے سکتا ہے پھر؟ نہیں، شوہر کی ملکیت نہیں ہے اصل میں، چونکہ وہ سرپرست ہے تو اس نے اس اعتبار سے اس پر قبضہ کیا ہے، وہ بچوں کا ولی ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی پہننے کے لیے دے دے، وہ بچوں کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ورنہ پھر کئی اور طرح کے نقصانات، وہ یعنی ایک طرف سے تو کہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہو رہی اور دوسری طرف ہم جائیں گے تو یہ گناہ کے کام نہ ہو کہ یہ استعمال کر رہے ہوں اور پھر یا ضرورت پڑے تو بیچ رہے ہوں، اب بیچ بھی تو نہیں سکیں گے نا؟ جی بالکل، بیچ بھی نہیں سکیں گے، بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یعنی آپ بیچ بھی نہیں سکیں گے نا، آپ ایک شادی آئی بولے ہاں ٹھیک ہے بھی اس میں یہ بیچو، شادی میں خرچ کر لیں گے، اس میں یہ بیچو فلاں جگہ خرچ کر، یہ بھی نہیں کر سکتے؟ جی یوں مطلقاً بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں اس کی۔ ٹھیک، تراویح کے لیے بہت سے لوگ اس سوالات اور یہ کشمکش میں رہتے ہیں، 20 ہیں، 8 ہیں، کتنے، تو یہ ایک کلپ ہمارے پاس ہے، حسان صاحب کا بڑا خوبصورت یہ جواب ہے کہ تراویح کی رکعات کتنی، اور زمانہ رسالت سے لے کر آج تک تراویح کی رکعات وہ کیسے چلتی ہوئی یہ آ رہی ہیں، تو یہ آپ کلپ ملاحظہ فرمائیے، اور یہ ہمیں جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو علماء دین سے، مفتین کرام سے اس کی ضرور رہنمائی لینی چاہیے، تو یہ ملاحظہ فرمائیے۔ جو تراویح ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے اس کا اہتمام رہا ہے، یعنی بخاری شریف کی یہ مشہور حدیث مبارکہ تو موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک باہر تشریف لاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام علیہ رضوان اگلی رات کو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لے کر نہیں آئے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان واپس چلے گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا صبح میں کہ مجھے تمہارا شوق معلوم ہے، لیکن خشیتو، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ ان تفترض علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے پر فرض کر دی جائے، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی جماعت پڑھائی، نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی ترغیب مختلف احادیث کے اندر دلائی۔ مثلا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے اندر
ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز تراویح۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کر آئے رمضان کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے، تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ لوگ مسجد کے گوشے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا ما ہؤلاء، یہ کیا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں ہے، یعنی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابوا او نعم ما صنعوا، یہ درست کام کر رہے ہیں، یا یہ ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن ایک اور حدیث مبارکہ جو امام ابن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی موطا کے اندر ذکر کی، امام مالک القرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے وہ اس کی مؤید ہے۔ تو دونوں حدیثیں مل کر یہ ایک مضبوط حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک گروہ کو تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ افراد آپ کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مقرر رکھا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہیں، 5ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ موطا امام مالک کی ان کی عظیم شرح ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس پر مقرر رکھا، باقی رکھا، وردیہ، اور آپ نے اس پر باقی رکھ کر اس پر رضامندی کا اظہار کیا، فذالک سنت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح کا فعل فرمائے تو وہ سنت ہوتی ہے۔ سنت تین طرح کی ہوتی ہے، سنت قولی ہوتی ہے، سنت فعلی ہوتی ہے، سنت تقریری ہوتی ہے۔ سنت قولی کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرو۔ فعلی کا مطلب حضور علیہ السلام نے کر کے وہ دکھایا، اور تقریری کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو مقرر رکھا، تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ بات کسی اہل علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کے اندر آیا نماز رمضان کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ گروہ، ایک گروہ کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو جمعت ہؤلاء علی قارئ، کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لکان امثلا، یہ بات بہت اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا پختہ ارادہ فرما لیا کہ آپ نے ایک قاری کے پیچھے جمع کرنا ہے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر آئے، عبد الرحمن بن عبد القاری یہ بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا طریقہ کار ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ یعنی پہلے لوگ الگ الگ بھی پڑھتے تھے، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سب کو ایک کے پیچھے جمع کر دیا۔ تراویح کی جماعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، لیکن یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور اس کو فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کار ہے لیکن بہت اچھی طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نماز
پڑھا رہے ہیں تراویح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کو ان کے پیچھے جمع کر دیا، ٹھیک ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے؟ اب سوال یہاں سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعتیں پڑھایا کرتے تھے؟ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ، امام ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو ان کے نزدیک صحیح احادیث تھیں اسے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ محققین کے مطابق سند حسن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں سارے کے سارے اچھے انداز میں تلاوت نہیں کر سکتے، ظاہر سارے کے سارے حافظ نہیں ہوتے، تو اگر تم رات کو ان کو تلاوت کر دیا کرو، امامت کروا دیا کرو، اور یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، کہ ایسا تو پہلے نہیں ہوا کہ سارے کے سارے ایک قاری کے پیچھے ادا کریں، حالانکہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے لوگ پڑھتے رہے ہیں، لیکن سارے ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے، ولیکنہ احسن، لیکن یہ چیز ہے اچھی کہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھیں گے، فصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو پھر 20 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اب 20 رکعتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھانا یہ سند حسن کے ساتھ ثابت ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ بات تو متصور ہو ہی نہیں سکتی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ کار کو تبدیل کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا، اب اس سے ہٹ کے وہ یہاں پر نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ تو وہ اس وقت بھی 20 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے، اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقرر کیا تو آپ اس وقت بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کی جماعت کے قیام اور نہ ہونے کے حوالے سے جب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ، تو ان کو آگے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا عمل ہے، اس کو جاری کیا جائے، ایک کے پیچھے آ جائیں جو نئی قرآن جن کو آتا وہ بھی یہ قرآن سن سکیں۔ تو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ 12 رکعتیں ہی بڑھا دیں اور یہ باقی سب خاموش ہو جائیں؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو کسی صحابی سے ایسا متصور نہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ پھر سارے کے سارے صحابہ متفق بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہہ بھی نہیں رہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 8 ہوتی تھی بھائی، آپ کیوں 20 پڑھا رہے ہیں؟ دیگر جو آثار ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن کبریٰ میں، معرفت السنن والآثار میں یہ احادیث روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت ابو الحسنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، یعنی اپنے زمانہ خلافت میں، کہ یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، کہ ان کو رمضان کے اندر 20 رکعتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو 20 رکعتیں پڑھانے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء حضرت شتیر بن شکل، ان کی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک اور شاگرد سوید بن غفلہ، ان کی روایت جو ہے وہ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی 20 رکعتیں رمضان کے مہینے کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب مختصر قیام اللیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل کیا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ امام ابو طاہر السیرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مشیخۃ المحدثین البغدادیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر آپ نے اس کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا، حدیث نمبر تقریباً 825 ہے اس کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں
مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں 24 رکعتیں پڑھائیں. 24 یعنی 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھائے اور 20 رکعتیں آپ نے تراویح کی پڑھائے. ٹھیک ہے. یہی حدیث مبارکہ تاریخ جرجان کے اندر بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے اندر 20 رکعتیں اور وطر پڑھایا کرتے تھے. تو اگرچہ کہ ان میں بعض سندوں کے اوپر کلام ہے لیکن یہ سارے مل کر ایک مضبوط حدیث بنتی ہیں اور صحابہ کا عمل اس کے اوپر یہ تائید کرتا ہے اس کی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس حدیثوں پر کلام ہے بھائی کس بنیاد پہ کلام ہے کہ محدثین نے کلام کیا ہے. تو محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے, وہ مؤید ہو جاتی ہے اور ایک اچھے درجے کی حدیث بن جاتی ہے. اور پھر صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ موقوف حدیثیں کہلاتی ہیں اور موقوف حدیثیں جو ہیں وہ مرفوع حدیثوں کی مؤید ہوتی ہیں, یعنی اس کی تائید کرنے والی ہوتی ہیں, اس کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں. تو یوں یہ تمام کا تمام ایک انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک, حرم سے لے کر پاکستان تک, مشرق سے مغرب تک آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو دنیا میں ہر مقام پہ تقریباً 20 رکعتیں پڑھنے والے ہی ملیں گے. یہ چند لوگ آپ کو پاک و ہند وغیرہ کے اندر ملیں گے کہ جن کا یہ موقف ہے, اور یہ بھی تقریباً 1830-40 کے قریب جو ہے نا وہ پہلا فتویٰ نکلا کہ جی 20 کی جگہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں, ورنہ اس سے پہلے ہر مقام پر 20 رکعتیں ہی ہوا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 جو پڑھائیں اس میں بھی 20 رکعتیں, صحابہ الگ الگ پڑھتے رہے 20 رکعتیں, جماعت پر جمع ہوئے 20 رکعتیں, اور آج تک یعنی خلفاً سلفاً یہ جو انداز رائج ہے وہ 20 رکعتوں کا. یہ 20 رکعتوں کا. حدیث میں جو ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا, اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے, تو اس کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات والی کیا تھی, تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے, رمضان ہو یا غیر. اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, اور اس میں ہے بھی یہ رمضان ہو یا غیر رمضان. تو کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں خود آپ نے جو الفاظ ذکر کیے وہ یہ الفاظ تھے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان. جی جی. تو خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تراویح کی بات نہیں ہے, زبردست, یہاں بات ہے رات کی اس نماز کی کہ جو تراویح کے علاوہ ہے. میں نے شروع میں بتا دیا کہ قیام اللیل ایک الگ لفظ ہے اور تراویح کے لیے حدیثوں میں قیام رمضان کا لفظ آیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو تراویح کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ارشاد فرما رہی ہیں وہ فرما رہی ہیں رات کی اس نماز کا کہ جو تراویح کے علاوہ ہے, کیونکہ رمضان کے علاوہ تو تراویح پڑھی ہی نہیں جاتی, اور یہاں پہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں انہوں نے یہ جو 11 رکعتوں کی بات ہے, 11 رکعتوں سے مراد کیا ہے کہ 8 رکعتیں نفل پڑھے اور 3 رکعت وطر پڑھے, کیونکہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ وطر جو ہے وہ تہجد کے آخر کے اندر پڑھا کرتے تھے, آخر کے اندر تہجد پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کے آگے ہی حدیث مبارکہ ہے کہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنام قبل ان توتیرا, کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر ادا کرنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, دل جاگ رہا ہوتا ہے میرا. تو یعنی ایسا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ وطر ضائع ہو جائیں گے. اب یہاں پر جو بنیادی اعتبار سے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز تھی یہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, آرام فرماتے تھے, پھر اس کے بعد پڑھتے تھے. تراویح کب پڑھی جاتی ہے؟ سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے, نہ کہ سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح کے علاوہ کوئی اور نماز تھی. تیسری بات یہ کہ تراویح پڑھنے کا جو سلفن خلفن طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, 2-2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہے. اگرچہ کہ 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, 8 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن ہمیشہ معمول کیا رہا ہے, چاہے وہ 8 پڑھنے والے ہوں چاہے 20 پڑھنے والے ہوں, 2-2 کر کے پڑھتے ہیں. اسی حدیث مبارکہ میں جو آپ نے ذکر کی اس میں یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے. فلا تسل عن حسنہن و طولہن. حضرت عائشہ نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے طول اور خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھ کہ کتنی لمبی پڑھا کرتے تو کتنے بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. یہ بات تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار ہی جدا تھا. یہ رات کی نماز تھی کہ جو 4 کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آخری بات، یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ 11 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے، یہ اکثری ہے، اغلبی ہے. ہمیشہ ایسا نہیں تھا. بخاری شریف کے اسی مقام پر حضرت مسروق نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا کیا معاملہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 7 و 9 و 11. تو حضور علیہ السلام کبھی 7 پڑھا کرتے تھے، کبھی 9 پڑھا کرتے تھے، کبھی 11 پڑھا کرتے تھے. اور بعض دیگر روایتوں کے اندر، بخاری مسلم کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح نہیں ہے، یہ رات کی تہجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تراویح کی جو نماز ہے وہ بالکل جداگانہ نماز ہے، اس کا جداگانہ نام ہے، اس کا جداگانہ پڑھنے کا طریقہ کار ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے یہ تو ایک آپ نے سنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تحریری طور پر بھی پڑھنا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر تراویح سے متعلق، تراویح کی رکعات سے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی یہ فتویٰ بھی موجود ہے. آپ ویب سائٹ سے وہ فتویٰ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ تحریر آدمی کے پاس ہو تو کہیں بات کرنا آسان، کسی کو بھیجنا، مطمئن کرنا اور آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے دارالتعلیم سنت کے کلپس ہیں وہ فیس بک پر بھی اپلوڈ ہیں، دارالتعلیم سنت کے جو آفیشیل پیج ہیں ساتھ ساتھ دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر بھی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ فتویٰ بھی. اور اگر آپ کے شہر میں ہی دارالتعلیم سنت ہے تو آپ ہمت کیجئے وہیں پہنچ جایا کریں، اور اپنے عقائد کے اندر کوئی تزلزل، کوئی تذبذب، کوئی ذوف، کوئی کمزوری، یہ معاملات نہ لائے کریں. الحمدللہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، اس کے پیچھے آپ جب واقعی علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو پورے وہ دلائل بتائیں گے. تو یوں کسی کی ایک بات سن لی، کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھ لی اور اسی سے ہی چلتے رہے تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہوتا. بہرحال پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، دارالتعلیم سنت کے نمبرز بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں، یہ نمبرز آن ہوتے ہیں اور اس پر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اور مزید آپ کے شہر میں دارالتعلیم سنت ہے تو آپ وہاں پہنچ کر بھی دارالتعلیم سنت سے باقاعدہ تحریری طور پر فتاویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.